اب روزے کا اصل لغوی تعریف کیا ہے؟ روزہ کا جو عربی میں اگر ملتا ہے الصوم، الصوم کا معنی ہے رکنا۔ کتنی چیزوں سے رکنا ہے؟ 3 چیزوں سے رکنا ہے، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، بیوی سے ساتھ مباشرت سے رکنا۔ لغوی روزے کا اگر آپ دیکھیں لغوی کیا معنی ہے تو یہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام الصوم پڑے روزہ ہے۔ اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ ایک آدمی کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی، طاقت کے ساتھ صبح فجر سے لے کر افطار تک یعنی طلوع آفتاب تک رکنے کا نام روزہ ہے۔ لغوی تعریف ہے کھانے پینے سے اور بیوی کے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے کہ طاقت کے ساتھ صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھائے بغیر رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب اس میں ایک جملہ زیادہ ہوا کہ طاقت کے ساتھ، کہ اگر کوئی آدمی، اگر آپ اس بات کو اگر سوچیں تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ جوان بھی وہی کہیں گے، بوڑھے بھی وہی کہیں گے۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ حاملہ عورت ہے، مجبور ہے، ان کے لیے ہے۔ بوڑھے ہیں، ضعیف ہے ایک دم، ان کے لیے ہے، معافی ہے۔ معافی کا مطلب روزہ نہیں رکھ سکتے، عذر میں داخل ہے، یا بیماری آلریڈی بیمار ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری زیادہ ہو جائے گی، اب ان لوگوں عذر کے اندر داخل ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو جن کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ باقی سارے لوگوں کو روزہ رکھنے ہی کی کوشش کرنا ہے۔ اس نے فرمایا بلا عذر اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو وہ روزہ چھوٹ گیا اس کے افسوس میں، اگر پورا رمضان نہیں، پورا سال نہیں، پوری زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھے تو فرمایا جو ثواب رمضان کے ایک روزے پہ اللہ دینے والے ہیں وہ ثواب پورے سال روزہ رکھنے پر بھی نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ رمضان کے بارے میں فرمایا الصوم لی، کہ روزہ بندہ جو رکھتا ہے وہ میرا ہے۔ جب تک آپ بولے نہیں روزہ ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، وہ اندر ہے۔ اور جو روزہ رکھتے ہیں کھائے پیے بغیر رکتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں نظر آ رہی لیکن کھاتے کیا؟ کوئی تو دکھے تو کھاتے، نہیں دکھے تو نہیں کھاتے، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں، کوئی دیکھے تب بھی نہیں کھائیں گے، کوئی نہیں دیکھے تب بھی نہیں کھائیں گے۔ افطار میں دسترخوان پہ پوری چیزیں رکھے ہیں، سب دکھ رہے اور لذت بھی معلوم ہے، ٹیسٹ اسپرائٹ اچھا ٹھنڈا ہے، تھمس اپ بھی اچھا ٹھنڈا سامنے رکھا ہوا ہے اور انگور رکھے ہوئے ہیں، کھجور سب ہے، کھاتے نہیں کھاتے، رک جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جب بندہ کھانا چاہے تو کھا سکتا لیکن رک جاتا ہے، صرف اللہ کے لیے رکتا ہے، تو فرماتے کہ جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے وہ میرے لیے ہے، الصوم لی۔ پھر اللہ کہتے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس روزے کا جو بدلہ ہے نا، ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ روزہ رہو تو یہ ملے گا، نہیں، ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیسائیڈ کی باتیں آپ سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ یہ دیں گے، جیسے جنت میں ایک دروازہ اس میں سے روزے دار چلے جائیں گے، اور روزہ رکھنے والے کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے خوشبو، یہ سب فضائل الگ ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو روزہ رکھنے والے کو ہم کیا دینے والے ہیں ہم نہیں بتائیں۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کو میں ایسا بدلہ دوں گا، ایسا بدلہ دوں گا کہ جس سے بندہ خوش ہو جائے گا۔ کیا دیں گے ہم نے نہیں بتایا، البتہ بعض احادیث میں فلاں فلاں اللہ تعالیٰ دینے والے یہ تو بتا دیے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم بندے کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ جس کی وجہ سے بندہ خوش ہو جائے گا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں خود دینے والا ہوں۔
یہاں تک فرمایا روزے دار کا جو بدلہ ہے اللہ اپنے خود ڈائریکٹ دیتے ہیں، فرشتوں سے نہیں۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں اتنی زیادہ فضیلت ہے اس رمضان کے ایک ایک روزے کی۔ دوسری بات، اگر روزہ انسان اپنی طاقت سے اگر رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا۔ 1-2 گھنٹہ پانی بغیر پیے بغیر ہی نہیں رہ سکتے ہم لوگ، کسی بھی طرح ہمارا ہاتھ پانی کی طرف چلا جائے گا۔ اب تو گرمی اتنی شدید ہو رہی کہ بہت زیادہ لوگ پانی اور جوس ٹھنڈے وغیرہ استعمال کریں، تو ہماری طاقت سے اگر ہمیں روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتے، بس اللہ کے بھروسے پہ سحری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے شام تک ہمارے روزے کو رکواتے ہیں اور پھر اس کے بعد خوب انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں ہمیں ہر ایک کو ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ اپنی ذات کو مت دیکھیے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں، یہ مت سوچیے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ یا نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی طاقت کو دیکھیں گے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ کے بھروسے پہ ہمیں روزہ شروع کرنا ہے۔ یہ موقع یہ خوش نصیبی سب کو نہیں ملتی، اس لیے ہم اللہ کے بھروسے کے ساتھ روزہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے روزے ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی روزے ہیں، جس طرح مردوں کے لیے تراویح ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح ہیں۔ عورتیں بیچاریاں یہ سوچتے کہ بھائی تراویح مرد بنوں کے واسطے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اب تراویح عورتیں کیسے پڑھیں گے؟ جو صورتیں ان کو آتی ہیں، 4 صورتیں آتے وہ 4 صورتیں گھما گھما کے پڑھیں گے، لیکن ان کے لیے بھی تراویح 20 رکعت کی ہے، 20 رکعت تراویح ان کو بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنا ہے۔ اور فرمایا رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس لیے جو قرآن پڑھنا جن کو آتا ہے وہ تو بس ایک پابندی کر لے کہ ہم اس طرح قرآن پڑھیں گے، اتنے قرآن ہمیں رمضان کے اندر ختم کرنا ہے۔ اب قرآن پڑھنے کے طریقے بھی بہت ساری کتابوں کے اندر بیان کیے گئے۔ اگر کوئی آدمی یہ قرآن ختم کرنا چاہتا ہے، ہر نماز کے بعد 4 پیج پڑھو، آسانی کے ساتھ 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی 2 قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 8 صفحے پڑھو، 2 قرآن ختم ہو جائے گی۔ اب جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے بھی موقع ہے کہ رمضان میں ویسے فرصت میں رہتے ہیں، خالی رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس رمضان کی برکت سے ہم قرآن سیکھنے والے بن جائیں۔ قرآن سے زیادہ آسان کوئی کتاب نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے خود کہا کہ قرآن سیکھنے والوں کے لیے قرآن آسان ہے، مختصر گرامر ہے اس کو سمجھنا ہے، پھر قرآن سیکھنا ہے، پھر قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اس لیے جو حضرات قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا موقع ہے کہ ہم رمضان کے اندر قرآن سیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کی ہم سب کو خوب استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔